أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
الحساب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آج ہم آیت نمبر 274 ٹو انشاءاللہ سورہ بقرہ مکمل کریں گے، پھر سورہ آل عمران 1 to 18 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 274 کی تفسیر دیکھیں. جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے اور انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس آیت میں صبح شام صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. جن کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوگا اس دن انہیں ڈر ہوگا نہ خوف، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صبح شام اگر ہمارے پاس کوئی مال اگر ہے تو صبح شام اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اگر مال نہ بھی ہو تو کم سے کم کسی کی کچھ مدد کر دینا وہ بھی صدقہ ہے. مسکرا کے بات کر دینا وہ بھی صدقہ ہے. گھر والوں کی ایک دوسرے کی مدد کر دینا وہ بھی صدقہ ہے. اور اگر اشراق کی نماز فجر کی نماز کے بعد سے آپ بنا بات کرے کے اشراق کی نماز تک اسی جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، پھر 2 رکعت 4 رکعت جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی نماز پڑھنے سے بھی 360 جو بون ہے نا انسان کے جسم میں ان سب کا صدقہ ادا کرنے کا برابر اجر و ثواب ملنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین میں کتنی آسانی رکھے. دیکھیں صرف پیسہ ہی صدقہ خیرات نہیں کر سکتے بلکہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے بھی 360 بون کا صدقہ ادا ہو جائے گا، جبکہ انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہر بون کا صدقہ ادا کرے ہر دن. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کچھ کر سکتے تو کسی کو پانی پلا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی بیمار کو دوائیں دلوا دینا، طالب علموں کی فیس اور کتابوں کا انتظام کر دینا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ مل کر ان کا ضرورتیں پورے کرنا. قیامت والے دن مالدار ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے اوپر تو خرچ کرتے لیکن اپنے خاندان کے قریبی رشتہ دار مفلس یتیم بچے رہتے جو اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے، تعلیم بھی پوری نہیں کر سکتے، دوائیں بھی نہیں لا لے سکتے، تو ایسے لوگوں کو پوچھ کے تک نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے قیامت والے دن مال کام نہیں آئیں گے بلکہ عذاب ہوگا ان پہ. تو اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز دنیا میں پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں ضرور حساب لے گا. تو ہمیں جب تک دنیا میں ہے حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں سے بھی ہم کما رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے اس کے مطابق سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. جو بھی پروفیشن جو بھی تجارت آپ کر رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ حلال یا حرام ہے وہ دیکھ کر اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. کسی کے بھوکے کی بھوک مٹانے والے جنت کے خاص دروازے سے داخل ہوں گے. جنت کے پھل اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے. اور جو کسی کو لباس پہنانے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر باقی رہے. اور کسی پیاسے کی پیاس کو دور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی شراب جو ہے نا رحیق مختوم وہ پلائے گا. تو شیطان ہمیں ان اعمال سے روکتا ہے مگر ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. جب کبھی ہمیں مفلسی کا ڈر ہے، اپنے بچوں کی فکر آئی تو ہم فوری اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے.
جو کچھ ہم دنیا میں خرچ کریں گے وہ ہمارے اپنے لیے آخرت میں جمع ہوگا. احسان ہم کسی پہ دے کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ احسان تو وہ ہم پر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا صدقہ قبول کر کے. تو صحت و تندرستی کی حالت میں ہم اگر جو کچھ صدقہ خیرات کریں گے وہ ہمارا اپنا ہے، اور جو چھوڑ کر مریں وہ تو وارثوں کا حق ہے. اور جب بیماری آنے کے بعد بلایات کو ٹالنے کے لیے، مصیبتیں آنے کے بعد صدقہ خیرات کرنا وہ تو ہر کوئی کرتا نا. تو جب اپنے کو خود ضرورت ہے اور صحت و تندرستی کی حالت میں خوشحالی کے دنوں میں اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کا وقت آپ پہ لائیں گا نہیں. تو زندگی رہنے تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آخرت کے لیے صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، نیکیوں میں سبقت لے جانا چاہیے، دین کا کام جہاں سے جیسا موقع ملے سیکھنا اور سکھانا چاہیے. تو جو چیزیں ہم خرچ کر رہے ہیں کسی مسکینوں پر اس کو غنیمت جانیں. تو بیوی بچوں پر بھی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں، وہ بھی افضل صدقہ ہے. فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا، لیکن ضرورت کے تحت کھانے کے لیے، خرچہ کرنے کے لیے، پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. آیت 275 کی طرف سے دیکھیں، سود خور لوگ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام کرے گا. جیسے شیطان چھو کر کسی کو خپتی بنا دینا، وہ حالت ان کی ہوگی. یعنی مجنون جیسا ہوتا نا ویسا حیران بحران پریشان رہے گا. تو یہ تجارت کو سود ہی کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کہا ہے اور سود کو حرام. تو زمین آسمان کا فرق ہے نا حلال اور حرام میں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرمائے دے گا، اور جو پھر بھی دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ہمیشہ اسی میں رہے گا، اس کا کوئی مددگار قیامت والے دن نہیں ہوگا. ربا سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ سود. تو سود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اضافہ کے ہیں. لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجبوراً کوئی پیسہ قرضہ لیتے تو اس کا ذاتی ضرورت کے لیے لیا جاتا، کبھی کاروبار کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے پڑھائی کے لیے، شادیوں کے لیے لیا جاتا. تو دونوں قسموں کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے. لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ان کی مالی مدد ہم کرنا چاہیے. لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کی بھلائی کریں گے تو وہ لوٹا رہے نہیں. اسی وجہ سے بھی لوگ رکھ کے بھی کسی کی مدد کرنا نہیں چاہ رہے. تو لینے والوں کو بھی چاہیے جو آپ کی مدد کرا اس کو شکریہ کے ساتھ جو وقت پر آپ نے وعدہ کیا ہے اس پر فوری لوٹا دے، تاکہ دوبارہ وہ آپ کی مدد کر سکے. وقت پر ایک تو لوٹاتے نہیں، اور دوسری چیز ٹال مٹول کر دے. تو اس کی وجہ سے کیا کر رہے اکثر لوگ مال رکھتے ہوئے بھی، پیسہ رکھتے ہوئے بھی خاندان والوں کی، اپنے دوست احباب کی مدد کرنے سے انکار کر دے رہے. سود خور کی کیفیت قیامت والے دن خبر سے اٹھتے وقت کیسی ہوں گی، یا میدان محشر میں کیسی ہوں گی؟ ایک قبطی شیطان چھو کر جس کو دیوانہ مجنون بنا دے اس طریقے سے ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چیزوں سے محفوظ رکھے. آج کل تو سود اتنا عام ہوتے جا رہا، زندگی کے ہر معاملات میں ہم لوگ 0% انٹرسٹ کے چکر میں پھنس گئے. یہ شیطان کی سازش ہے. یہ بھی کوئی بھی بزنس مین 0% انٹرسٹ پہ آپ کو مال نہیں دیتا، وہ اپنا پروفٹ اس میں آلریڈی نکال لیتا. بنا پروفٹ کے آج کے زمانے میں کوئی تجارت کرتا، نہ ہی کوئی خاندان والے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے. تو تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا. اور سود میں کیا ہے؟ چاہے لینے والا قرضہ وہ چاہے ڈوب جائے یا کاروبار میں نقصان ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کو سود کا اماؤنٹ بھی دینا پڑتا، اور مقررہ جو اماؤنٹ لیا ہوا تھا وہ بھی دینا ہی پڑتا. تو قبول اسلام سے پہلے جو سود کے گناہ ہو چکے وہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد پچھلے گناہ پر پوچھنی ہوگی. تو سود میں لوگوں کو دیکھنے میں تو کیا لگتا ہے اس سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جتنی آپ کی چادر ہے اتنی پیر پھیلائیں تو یہ نوبت ہمیں نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے. پچھلی آیتوں میں صدقہ خیرات، زکوٰۃ، صلہ رحمی جسے دوسروں کے فائدے ہی فائدے ہیں وہ طریقے بتائے گئے، اور اس آیت میں ان کا بیان ہو رہا ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی لوگ اگر لیے تو ظلم ناحق کے اپنے پرایوں کا حق کھانے والوں کا ذکر کر کے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سود خور دیوانوں، پاگلوں، خپتیوں اور بے ہوش اٹھیں گے جو کھڑے ہی نہ ہو سکیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ سودی نظام ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو ترغیب دی صدقہ خیرات کرنے کی، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، محتاج لوگوں کے ساتھ، تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی کو یعنی کاروبار کے ذریعے فائدہ اٹھا کے، بیمار ہے تو اس کا علاج کروا کے اپنی نارمل زندگی جی سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو صدقہ خیرات سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے نا.
کسی انسان کا ہی بھلا ہوگا اور اس پر ہمیں اجر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں. یہاں پر فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام سود کو مٹا دیے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود مٹایا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا جس میں سود کو حرام کہا گیا. تو سود خور کے 73 گناہ ہے، جس میں سے کم تر گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. تو اب یہ معلوم ہونے کے بعد کوئی مومن چاہتا کہ وہ سود کا کاروبار کرے یا سود پہ پیسہ لے، سود پہ پیسہ دے؟ ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں. شب معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھے جن کے پیٹ گھڑے جیسے بڑے بڑے تھے، جس میں سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے، اور خون کے رنگ کی طرح نہر میں سے کچھ لوگ باہر نکلنے کے لیے بمشکل کنارے آتے تھے. پھر فرشتہ ان کے منہ پر پتھر مارتا، وہ ان کا منہ پھاڑ کر اندر جاتا اور وہ پھر دوبارہ اندر ڈوب جاتا. تو یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو بتایا گیا سود خور. کتنا برا انجام ہے دیکھیں، کیونکہ انسانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں ہے نا. اگر ہوتی نا تو کوئی بھی مومن اتنا بے خوف نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس کو معمولی سمجھے. کیونکہ آج کل ہر تو کر رہا، ہر کوئی لے رہا، ہر کوئی کر رہا. یہ کسی سے بھی آپ منع کرو، وہ لوگ بولتے کہ سبھی لوگ تو لے رہے نا، اگر ہم سود پہ نہیں لیں گے تو ہماری ساری زندگی گزار جائیں گے، ہم گھر نہیں لے سکیں گے، کار نہیں لے سکیں گے، اچھی تعلیم نہیں دلا سکیں گے، یہی سننے کو، اچھی شادی نہیں کر سکیں گے بچوں کی، یہی کر رہے ہیں. لیکن آخرت کا انجام جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ سودی قرضہ لے، سود ادا کرے، چاہے لینا یا چاہے دینا. آپ دینے کی وجہ سے تو سود خوروں کو عادت ہوتے جا رہی نا. اگر آپ لینا ہی بند کر دیے سود پہ پیسہ تو ان کو سود کی رقم آئے گی کہاں سے اور وہ کاروبار کریں گے کہاں سے؟ تو دونوں بھی برابر کے گناہ گار ہیں. تو قرآن میں سب سے آخر آیت سود کی حرمت میں نازل ہوئی ہے. تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، شہادت گواہی بننے والا ہے سود کے کاروبار میں، لکھنے والے سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یعنی سود کے لیے جتنے بھی چیزیں ہیں، جیسا بینک میں ایف ڈیز ہوتے، بینک میں لکھنے والا کلرک سے لے کے جو آپ فارم فل کرتے اور اس کا سود دینے والا بینک مینیجر جو بھی ہے، سب گناہ گار ہے. تو بینکی نظام میں بھی ہمیں دیکھ سمجھ کے نوکری کرنا چاہیے. اسلامی بینک ہے وہاں پر آپ رکھ سکتے، لیکن سود کا جہاں کہیں ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب میں تھوڑے سے یہاں پر فائدے بتا دوں، تجارت کے فائدے پھر سود کے نقصانات. تو تجارت کے فائدوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ تجارت کو حلال اور سود کو حرام. تجارت میں نفع و نقصان دونوں کا امکان رہتا ہے. تو اس میں محنت بھی کرنا پڑتا، مشقت بھی اٹھانی پڑتی، وقت بھی لگانا پڑتا، ذہانت بھی لگتی. اس میں مال سرکولیٹ ہوتا ہے، ایک ہی پاس جمع نہیں ہو کے رہتا. اور تجارت میں نقد رقم اور کسی چیز کا تبادلہ کیا جاتا ہے. اور تجارت میں برکت رکھی گئی ہے. یہ نبیوں کی بھی پروفیشن تھی ہے، اسی لیے مومنوں کے لیے بھی تجارت میں برکت رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب سود کے نقصانات دیکھیں. اللہ تعالیٰ سود کو حرام کیا ہے. بظاہر سود میں بڑھوتری ہوتی ہے، مگر انجام کے اعتبار سے سودی رقم میں ہلاکت و بربادی ہے، کیونکہ دینے والا ہمیشہ اپنے قرض میں ڈوبا رہتا، وہ مفلس پہ مفلس ہوتے رہتا، اور لینے والا اس کی رقم بڑھتے جاتی. تو 1 روپیہ سود کھانا 70 مرتبہ زنا کرنے کے گناہ کے برابر ہے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر بھی نہیں سکیں گے سود خور. اور سودی نظام سے معاشرے میں سنگ دلی، خود غرضی کو فروغ ملتا ہے. دیکھ رہے نا آج کل اگر کوئی سودی رقم ادا نہیں کرنے پہ ایک دوسرے کے کیسے فائنانسر بھری محفل میں روڈوں پہ قتل کر دے رہے، اور اتنے دل ان کے سخت ہو جا رہے، ان کو کسی کی جان گئی پرواہ نہیں. اس جان سے سارا گھر چلتا، سارے گھر کا ولی ہو سکتا، سارے گھر کا کفیل ہو سکتا، اس کو آپ قتل کر دیتے. تو اور اس کے بچے، بیوی بچے یتیم ہو کے، بیوہ ہو کے کہاں جاتے بتائیے؟ تو ان کو پیسے سے مطلب ہے، کسی کی جان سے مطلب نہیں ہے. تو یہ نقصان ہی ہے نا. تو سود لینے والوں کو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. سودی نظام سے معاشرے میں بہت زیادہ بدامنی اور خود غرضی فروغ پاتے جا رہی. سود کے لیے دنیا میں دیوانہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو خبر سے دیوانہ بنا کر اٹھائیں گے. سود میں 100% فائدہ ہی فائدہ ہے جو کسی بھی حال میں ملتا ہے. قرض دار نقصان کا اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے، اور سود لینے والا بیکار بیٹھے بٹھائے مسلسل مال میں اپنے اضافہ کرتا ہے. تو ایک چیز نقد اور دوسرا ادھار بھی سود ہے. تو دونوں چیزیں یا تو نقد رکھیں، دونوں چیزیں یا ادھار رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے.
آیت 276 میں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اگر ہم اب ایسے ضرورت مندوں کو اگر ہم صدقہ خیرات دیں گے تو اس کو سود لینے کی نوبت ہی نہیں آئیں گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صدقے کو بڑھاتا ہے کہ مطلب آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہر ایک کی نیتوں کے مطابق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ سودی نظام کو معاشرے سے ہٹانا ہے، تو ہم اپنے مسلمان رشتہ دار، بھائی بہن، دوست احباب کو صدقہ خیرات دیں تاکہ وہ اس جنجال سے بچ سکے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر سے واضح فرمایا کہ چاہے سود کا مال کتنا بھی بڑھتا ہو نظر آئے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور جو صدقہ خیرات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو بڑھا چڑھا کر ایک اگر دنیا میں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو 10 گنا آپ کو دنیا میں لوٹا دے، یا پھر آخرت میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کر سکتا ہے۔ اور کسی حادثے کی وجہ سے مالی نقصان اگر ہو جاتا تو مال سے برکت ختم کر دی جاتی، یعنی جو سود خوری رہتا نا، اس کو زندگی میں سکون نہیں رہتا، اس کا حادثات میں کوئی مالی نقصان ہو جاتا، یا پھر اس کے مال تو کثرت سے رہتا لیکن اس میں برکت نہیں رہتی، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، پھر کوئی کورٹ کچہری کے مقدمے میں گھیر لیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ دماغی سکون اور دلی اطمینان نیند کی راہ سے ان کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ کہاں سے پیسہ آنا ہے، کون دینا ہے، کون ستا رہا ہے، یہ سب ان کو فکریں لگی ہوتی نا، اور بی پی شوگر کے پیشنٹس بھی بن جاتے ہیں لوگ۔ تو صدقہ خیرات دینے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اور وہ تھوڑے پر بھی مطمئن ہو جائیں گے اور زندگی آرام سے گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا سخت گناہ ہے، اور صدقہ دینے والوں کے لیے عمر میں برکت، مال میں برکت کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ آیت 277 کو دیکھیں، بے شک جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا، نہ اداسی، اور نہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا قائم کرنے کا ذکر کیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا یہاں پر، تو یعنی نماز قائم کرنے سے خوش و خضوع والی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور دوسرا زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کو تو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں سے مدد مل جاتی اس میں۔ تو جو زکوٰۃ دیتے ہیں صحیح مستحق کو دیکھ کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ سودی قرض لینے سے بچ جائے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ تو 278 کی آیت دیکھیں، اے ایمان والو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ ہم نام سے تو آج مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن سود لینا دینا یہ سب کی زندگیوں میں کاروبار چلتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے اور سود جیسی لعنت جیسا کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سود کو مٹا دینے کا جیسا ہی حکم آیا تو سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سود کو مٹا دیا تھا۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود لیا جائے گا اور نہ دیا جائے گا، تو لینا دینا دونوں حرام ہے۔ تمام پچھلے سود اصل رقم ہی دے دی تو وہی واپس لے لی جائے، اور پچھلے جو بھی تھے وہ سب معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت اور بھلائی انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ آیت 278 میں دیکھیں، اس آیت میں سود کی ممانعت کے بعد بھی قائم رہنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول سے سود خوروں کو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہا گیا ہے۔ یہ سب سے سخت وعید ہے، جو اور کسی گناہ پر اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، جو پچھلے گناہ ہم سے انجانے میں ہو گئے اسے توبہ استغفار کر لیں اور آگے نہیں کرنے کا وعدہ کر لیں۔ اصل رقم واپس لے سکتے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا۔ تو زمانہ جاہلیت میں سود کی چھوٹی سی رقم میں اضافہ ہوتے ہوتے پہاڑ بن جایا کرتی تھی، جو ساری زندگی وہ ادا نہیں کر پاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا ہے۔ آیت 280 میں اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دی جائے، اور صدقہ خیرات کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر کوئی تنگ دست ہو، سود لینا تو درکنار، اصل مال لینے میں بھی آسانی تک انہیں مہلت دینے کا حکم دے رہے ہیں یہاں پر، اور اگر قرض معاف ہی کر دو تو زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اسلام ہم کو کیا سکھا رہا ہے یہاں پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ہمدردی کرنا، سہارا بننا، یہ ہمارا اسلام سکھاتا۔ لیکن آج نفسا نفسی کے دور میں ہے، بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا، بہن بہن کو نہیں پوچھ رہی، ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھائی بہنوں میں آپس میں تعلقات نہیں ہیں، بات چیت بند ہے، اور آنے والی نسلوں کو بھی بگاڑ رہے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے خاندانوں میں پیار محبت ایثار قربانی کا جذبہ نصیب فرما اور ہمیں سچے مومن بنا کر زندگی گزارنے والے بنا، آمین یا رب العالمین۔ قیامت والے دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، جو کس کے لیے ہے؟ اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہے جو مخروص کو مہلت دے اور قرض معاف کر دینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اگر آپ کے آپس میں رشتہ داروں میں کسی کے قرض ہے، وہ نہیں ادا کر پا رہے اور وہ واقعی میں مسکین ہے، مصیبت زدہ ہے، ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، تو معاف کر دیں۔ ہاں، جو مالدار ہے لیکن دینے میں آناٹانی کر رہے ہیں تو پھر ویسے لوگوں سے واپس لینا جائز ہے۔ اگر مہلت دے تو دگنی رقم پر، یعنی جتنے دن کی ان کو مہلت دیں گے، ہر دن جو مہلت کا ہوگا نا ان کا، اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر پھر سے ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی دگنی رقم صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ جو دنیا والوں پر آسانی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا اور حساب ان کا آسان لیا جائے گا۔ تو جنت میں لے جانے والے کام مشکل ہے اور دوزخ میں لے جانے والے کام آسان ہے۔ تو ہمیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے یا آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو اور تکلیف مصیبت دور ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ تنگی والے لوگوں پر کشادگی دے، یعنی کشادگی کر دے، یعنی ان کی مدد کر دے۔ جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آیت 281 کو دیکھیں، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی کسی قسم کا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ آیت 281 کا شان نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو 9 دن بعد وصال فرمائے۔ بعض علماء کہتے ہیں، اللہ عالم، یہ آخری نصیحت جو کی گئی ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنے کی۔ آج اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غلط کام سے رک جاؤ، تو کل ہمارے لیے اطمینان کی زندگی آخرت میں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر پورا پورا دینے پر قادر ہے۔ قرآن کی سب سے آخری آیت سود کی حرمت پہ اتری تھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرایا گیا اس میں۔ آیت 282 میں، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، جو رب ہے اور حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور حق میں سے کسی کا بھی نہیں گھٹانا چاہیے۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر ناداں ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے 2 مرد کو گواہ بنا لے۔ اگر وہ مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، یعنی 1 مرد کے بجائے 2 عورتیں گواہ ہوں گی۔ اگر 2 بھی مرد نہیں ہیں تو پھر 4 عورتیں ہونی چاہیے، تاکہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا سکے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں کاہلی نہ کریں۔ یہ آیت کو آیت دین، یعنی دین کا مطلب قرض، یہ آیت دین کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت زیادہ انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے کہا گیا ہے، اور شک شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ جب لکھ کے رکھا جائے تو اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، نہ اس میں کوئی چینجز کر سکتے کوئی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، تو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہیں تو پھر اس پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نہیں لکھنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل خاندانوں میں ایسے کئی چیزیں ہیں جو خاندان والوں کو معلوم ہوتی، پتہ ہوتا، ان لوگوں کو گواہی کے لیے جب بلاتے تو وہ لوگ آتے نہیں، تو وہ نہیں سمجھتے کہ گواہی چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو قیامت والے دن جو گواہی چھپاتے ان کے منہ میں آگ کی لگام دی جاتی۔ تو خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لینے کا حکم ہے، اور جب آپس میں لین دین کر رہے ہیں تب بھی گواہ مقرر کرنے کا حکم ہے۔ اور یاد رکھو کہ تو نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر ہم دنیا والوں کو دھوکہ بھی دے دیں، اگر جھوٹ لکھ کے اس میں، تو اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، تو حساب تو ہمیں اللہ کو ہی دینا ہے۔ اگر جھوٹ بول کے اگر دنیا میں کچھ کما بھی لیے تو آخرت میں تو ساتھ جانے والا نہیں ہے، بلکہ ہم گناہ بڑھا لیتے اپنے آپ۔ تو ہمیں اللہ کا ڈر دل میں رکھیں گے،
خوف رکھیں گے, آخرت کے دن حساب کتاب کا ہمیں یقین ہوگا, تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے. یہ سب سے طویل آیت ہے, یعنی قرآن مجید کی 282 سورہ بقرہ کی آیت سب سے طویل آیت ہے. اس میں مکمل تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ آپس میں جب بھی قرض لینا دینا ہو تو کیا کرنا چاہیے. اس لیے اس آیت کو قرض کی آیت بھی کہتے ہیں, کیونکہ مال کی وجہ سے آپس کے تعلقات پر ہمیشہ دوست احباب میں, خاندان میں رشتے خراب ہوتے سو مال کی وجہ سے. تو خاص طور پہ لین دین کا معاملہ کیسا کرنا چاہیے, معاشرے کی ضرورت ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر ایمان والوں کو نصیحت ہے کہ جب بھی وہ مال کا لین دین کریں تو اس کو ضرور لکھ لیا کریں, اور جس میں کسی نے کتنا دیا اور کتنا لیا ہے, اس کو کس کو دیا ہے, کب تک واپس لوٹائیں گے, یہ سب چیزیں کلیئرلی مینشن ہونی چاہیے. تو لکھنے والے کی ہر بات انصاف کے ساتھ لکھی ہونی چاہیے, کیونکہ کئی مرتبہ لین دین کرنے والے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو لکھنے کے علاوہ اس لین دین پر 2 گواہ بھی بنا لیں. 2 مرد ہونا چاہیے, اگر مرد نہ ہو تو 1 مرد اور دوسرے مرد کی بجائے 2 عورتیں, یعنی 3 لوگ. اگر 2 بھی مرد نہیں ہیں تو پھر 4 عورتیں گواہ بنائی جائیں, تاکہ اگر وہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. تو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. تو لوگوں نے کہا کس طرح؟ فرمائیے وہ شخص ہے جو ایک مدت تک کے لیے ادھار دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے اور نہ کوئی لکھا پڑھائی کرتا, تو پھر مدت گزرنے کے بعد دوسرا شخص انکار کر جاتا, تب یہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, مگر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. تو آج ہم بھی اکثر کیا ہوتا, ہم بھروسہ کر کے ایک دوسرے کو آپس میں کچھ دے لیتے, کئی سال گزر جانے کے بعد ایک انسان مکر جاتا, تو جب کورٹ کچہری عدالتوں کے چکر کاٹنے شروع کر دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ویسے انسان کی دعا بھی قبول اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پہلے ہی حکم ہو چکا نا کہ لکھا پڑھائی کر لو. اس کے باوجود اگر آپ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرے, اب وہ آگے والا آپ کا پیسہ نہیں دے رہا, مکر جا رہا, تو پھر آپ دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے, بلکہ کیونکہ آپ نافرمانی کرنے کا گناہ کر چکے. تو جو کچھ علم ہے کسی کے پاس, یعنی گواہی کے تعلق سے, کسی کے لین دین کے تعلق سے, اگر اس کو چھپائیں گے تو آگ کی لگام منہ میں پہنائی جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہے اپنوں کا ہی کیوں نقصان ہو, حق بات کی گواہی دینی چاہیے. تو 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ یعنی دعا قبول ہرگز نہیں فرمائیں گے. وہ کون ہے؟ وہ شخص جس کے گھر میں بد اخلاق عورت ہو اور اسے طلاق نہ دے, اور دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ دے, اور تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو, اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہری نعمتیں ادا کرے گا, اور وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام کاموں کے انجام اور حقیقت سے اس کی مصلحتیں اور اندیشوں سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے. تو اسی لیے یہاں پر کھول کھول کے بتا دیا ہے. تو اب کسی کو یعنی کوئی چیز چھپانے کی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی. تو اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو اسی لیے ہمیں ڈرنا اللہ سے چاہیے. آیت 283 دیکھیں, اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. مگر آج کے زمانے میں رہن کا ایک تصور ہی کچھ اور ہے. کوئی سونا یا سامان رکھتے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے اور اس پہ انٹرسٹ بھی پے کرتے, تو یہ والا وہ رہن نہیں ہے. ہاں, اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جیسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے, اور گواہی کو نہ چھپائے. جو چھپائے گا وہ گناہ گار ہوگا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی مکان, دکان, باغ, یہ جانور, مویشی جو بھی ہے, یہ سب چیزیں آپ آپس میں رہن رکھ سکتے, لیکن نہ اس پہ آپ کو سودی رقم دینا پڑے گا, نہ اس میں اضافہ کر کے دینا پڑتا. جب آپ اس کا لیا ہوا مال واپس کر دیں گے تو وہ آپ کی رکھی ہوئی رہن کی چیز وہ واپس دے دے گا. یعنی یہ ایک دوسرے کو انسانیت کے ناطے مدد ہوگی, لیکن کسی کا فائدہ کسی کا نقصان نہیں ہوگا. اگر سفر میں قرض کا معاملہ پیش آئے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ قلم نہ ملے, تو پہلے زمانے کی بات ہے, آج کل تو ہر چیز اویلیبل ہے. موبائلوں میں فون ریکارڈنگ کر سکتے, فوٹوز لے سکتے, ویڈیو بنا سکتے, سب کر سکتے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں آسانیاں نہیں تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کے بتا دیا کہ ایسی صورت میں قرض لینے والا کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ دے, اور جس چیز سے نفع حاصل ہوتا ہے اس کا نفع کا حقدار مالک ہوگا, نہ کہ قرضہ دینے والا. اگر سمجھیے اب کسی کے پاس کوئی جانور ہے اور سفر میں اس کو رہن رکھ دیا. اب رہن رکھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دودھ, اس سے جو بھی پیسہ کما سکتے وہ سب رہن رکھا سے والا لیں گا. وہ اگر لیں گا تو پھر وہ سود ہوگا. تو مالک جو ہوگا نا, جس کی اصل وہ چیز ہے,
وہی اس کا مالک ہے. اگر آپ اس کی اجازت لے کے اگر اپنے استعمال میں کچھ لے رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا بغیر اجازت کے اس میں سے کوئی منافع لینا، اس سے فائدہ اٹھانا، وہ سود کہلائے گا. اور اگر جو چیز آپ جیسے کہ اب جانور رکھے، پہلے کے زمانے میں بکری، گائے، اونٹ وغیرہ ہوتا تھا نا، اب جتنے دن وہ رکھیں گا تو اس کو بھوکے تو نہیں مار سکیں گا نا. اب وہ چارہ کھلائیں گا تو اس کا اپنے جیب کا پیسہ لگیں گا. تو جو کچھ جتنا خرچہ اس کے جانور کو کھلانے پلانے میں لگ رہا اتنا خرچہ وصول کر سکتا. باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے. یعنی اس کا دودھ بیچ کے، اس کے بچے ہوئے تو اس کو بیچ کے جو خرچہ اس پر آ رہا چارے کا، دانے کا، پانی کا، اس کا وہ لے سکتے، اور جو منافع باقی کا ہے اس کے مالک کو ادا کرنا ضروری ہے. اور گواہ جو ہو وہ ہمیشہ سچ بولے. جھوٹی گواہی دینے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو. آیت 284 میں آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا ضرور، جس سے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے. تو یہاں پر بار بار کیوں بتایا جا رہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تاکہ انسان اللہ سے ڈرے. اس آیت میں بتایا کئی بار گیا زمین آسمان کا جب مالک اللہ تعالیٰ ہے تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. تو خالق جو ہے تو اپنی کائنات میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز جو بھی بنایا اس کو جانتا ہے. ایک کاریگر کو پتہ ہوتا نا، اور ایک ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا کہ ان کے بچے کون کون ہیں، چاہے وہ 100,000 بچوں میں بھی جا کے مل جائے، ان کو پتہ ہوتا کہ میرے بچے کون سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ساری کائنات میں کیا چیز کہاں پر ہے، کس نے کیا کیا، سب چیز پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گر پڑے اور کہنے لگے روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، جہاد وغیرہ کا حکم ہوا، وہ سب ہم اپنی طاقت میں تھا عمل کرتے گئے، مگر دلوں میں آنے والے وسوسے، خیالات پر ہمارا بس نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا. تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی طرح نہ کہو سنا اور نہ مانا، بلکہ یہ کہو سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر آیت 285 نازل ہوئی جو آمن رسول کہلاتی ہے. تو اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہا گیا نا. تو بندوں کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. بندوں کے نیک اعمال اور بد اعمال پر پکڑے جائیں گے ضرور، خواہ وہ زبانی ہو یا عملی، لیکن دلی وسوسوں پر آنے والے خیالات کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس سے نہ لکھو جب تک کہ وہ کر نہ گزرے، اور صرف اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو فوراً اس کے نامہ عمل میں لکھ لو. تو جب نیکی کرے تو اس کا یعنی نیکی کا اجر 1 سے لے کے 10 گنا تک لکھ دیا جاتا، اور نیتوں کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بھی دے سکتا ہے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے گناہوں کی اطلاع پوشیدگی سے دے گا، اور پھر مومنوں کے گناہ معاف بھی فرما دے گا، مگر منافقوں کے گناہوں کو کھلے عام اعلان فرمائے گا، اور اطلاع بھی دی جائے گی سب کے سامنے، اور اس کی سزا بھی دی جائے گی. اگر کوئی برائی کا ارادہ کر کے پھر چھوڑ دے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھنے کا حق کہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تو برائی سے رک گیا نا. لوگوں کے ڈر سے اگر رکے تو پھر اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اللہ کے ڈر سے اگر رکے تو پھر اس پر اجر ہے. اب آیت سورہ بقرہ کی 285 اور 286 یہ بہت ہی افضل آیتیں ہیں، فضیلت والی ہے. یہ معراج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر سدرۃ المنتہا سے دی گئی تھی. یہ بہت ہی فضیلت والی آیتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری ہے، اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. آمن رسول، یہ ہے نا، یہ آیتیں ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، اور سوتے وقت میں، اذکار میں، صبح شام کی حفاظت کی دعاؤں میں یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اس آیت میں اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. تو آخری دونوں آیتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آیت الکرسی اور 2 آیتیں سورہ بقرہ کی یہی عرش کے خزانوں میں سے دی گئی ہے، اور یہ دنیا میں وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوئی بلکہ
معراج والی رات عرش کے خزانوں میں سے وہاں آسمانوں پر بلا کر نماز کا تحفہ اور یہ دونوں آیتوں کا تحفہ دیا گیا ہے. تو ان آیتوں کی طرح کوئی آیت کسی نبی کو نہیں ملی. تو معراج والی رات 3 چیزیں دی گئی تھی نا، وہ کیا کیا تھی؟ 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، توحید والوں کے تمام گناہ معاف کریں گے، صرف شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں کی جائے گی. یہ انعامات لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے. تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس سے 2 آیتیں نازل فرما کر سورہ بقرہ ختم کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے اتری. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمائی یہ وہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہاں سے 2 نور دیے گئے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے تھے. تو سبحان اللہ، تو ہماری امت کتنی افضل ہے. دیکھیں، ایک تھی سورہ فاتحہ، دوسری تھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اس بات کی مبارکباد دی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحمت کی دعا کرنا چاہیے، اور اگر عدل کی دعا کریں گے تو پھر ہمارے پھڑلے اتنے عمل سے خالی ہے کہ ہمارا پڑھنا عدل سے اگر حساب کتاب لیا جائے گا تو کوئی بھی جنت میں جا ہی نہ سکے گا. اللہ اکبر. حدیث میں ہے کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے، اور جو کام زبردستی کوئی کرایا ان سے تو وہ بھی معاف ہے. جیسا کہ آج کے زمانے میں غیر قوم والے مسلمانوں سے غلط نعرے لگانے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ ہمارے پہ نہیں ہوگا، کیونکہ جان بچانے کے لیے کبھی کبھی زبان سے کلمات کہنا بھی جائز ہے اگر اس کی نیت صاف ہو تو. اور آیت 286 میں کیا فرمانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، جو برائی کرے وہ اس کے لیے ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. تو انجانے میں انسان سے غلطیاں تو ہو ہی جاتے سر، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کبھی کچھ چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہی رہتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہماری غلطیوں پر، بھول چوک سے ہونے والے خطاؤں کو نہ پکڑے. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. کیونکہ بوجھ اگر اللہ تعالیٰ ڈالے نا، کبھی بھی ہر کسی کو ایمان کے لیول کے ساتھ اللہ تعالیٰ جتنا اس کا ایمان کا لیول ہوگا اتنی آزمائش میں مبتلا کرے گا. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر جس پر ہم ثابت قدم نہ رہ سکے. اور اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں یا آزمائش میں ڈال چکے ہیں تو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس کی طاقت ہم میں نہ ہو ویسے بوجھ نہ ڈال. یہ بہت پیاری دعا ہے. دعا کے طور پر بھی ہم اس کو صبح شام پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحم کے سوائے کوئی بھی ہمیں جنت میں لے کر نہیں جا سکتا، نہ ہی انبیاء کے اعمال. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب تک رحمت شامل نہ ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہم کیا تکیہ کر کے بیٹھ سکتے کہ ہم ایسے کون سے نیکیوں کے پہاڑ کرے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں چلے آئیں گے. کبھی بھی ہم یہ تکبر نہیں کر سکتے. جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہ ہو جائے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. یعنی آج ہم ہر جگہ مغلوب ہو رہے ہیں، کافروں سے دبے ہوئے ہیں. اگر ہم دین کی شریعت پر عمل کریں گے تو ضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ کافروں کی قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور اس کی تفسیر میں دیکھیں، گناہ گاروں کی 3 باتوں کی ضرورت ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم نجات حاصل کر سکیں. اور نمبر 2، گناہوں کی پردہ پوشی کرتا رہتا اللہ تعالیٰ تاکہ بندے رسوائی سے بچ جائیں. اور تیسرا، عصمت کی تاکید کی، دوبارہ گناہ میں مبتلا نہ ہونا. ان آیتوں میں جو دعائیں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قبولیت کا اعلان بھی فرمایا ہے، اس لیے یہ سورت کے ختم پر آمین کہنا چاہیے. الحمدللہ آج ہماری سورہ بقرہ مکمل ہوئی. اب میں اس میں اہم نکات، اس میں عمل کی جو باتیں ہیں میں سرسری طور پر پورا ریویو کرا دوں گی، آپ لوگوں کو نوٹ ڈاؤن کریے. سورہ بقرہ مکمل احکامات، ہدایت، عقیدہ، توحید، عبادت، اخلاقیات اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات سے بھرپور ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا سکھائی گئی؟ غیب پر ایمان. اور اس کے بعد عبادتوں میں سب سے پہلا حکم کس کا دیا؟ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، جس سے ہمیں واضح ہو گیا کہ ایمان کے بعد فوراً نماز کے بغیر مومن کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تیسرا ہے. اور پھر جب انسانوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ. تو انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک مومن، دوسرا کافر، تیسرا منافق.
جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے مومن اور کافر ہی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تھے وہاں سے منافق لوگوں کا آغاز ہوا. تو ان تینوں کی صفات کیا ہے اور ان کا انجام آخرت کیا ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے. یہ قصے کہانیاں ہمارے لیے صرف ایک ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے جو حالات تھے، ان کے جو سرکشیاں تھے، ان کے جو گناہ تھے، اس سے ہم سبق حاصل کریں اور وہ گناہ اپنی زندگیوں سے نکال پھینکیں. نہ اگر ہم ان کی اندھی تقلید کرتے جائیں گے تو پھر ہمارا بھی انجام ان کی طرح ہو سکتا. اسی لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے. تو اللہ تعالیٰ کے اس میں بنی اسرائیل پہ کیا کیا احسانات تھے، پھر ان کی نافرمانی کرنے پر کیا سزائیں ملی، اور نجات کا راستہ کیا ہے، صرف ایمان کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے، یہ بتایا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جتنا تلخ تجربہ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. وہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آزمائشوں میں مبتلا ہوتے گئے اور ہر آزمائش میں پورے اترے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خلیل کا لقب دیا. خلیل کا مطلب کیا ہے؟ دوست. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوست بنا لیا، خلیل کا لقب عطا کیا، تو ان کی ادائیں تا قیامت تک آنے والوں کے لیے قائم رکھی عبادت کے طور پر. وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد نماز پڑھنا، حج عمرہ کا رکن بنا دیا ہے، صفا مروہ کی سعی، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کا ہے وہ سیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو ان دین حنیف یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی. اس کے بنا نجات ہے ہی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے تھے، اور اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو پہلے تو مکہ کی وادی میں لا کر اکیلا چھوڑ دیا تھا، پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ آ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے بیٹے کو ساتھ لے کر. جیسے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جاتی تھی، وہ جب پہلے تو سیڑھی وغیرہ کچھ بھی ہوتی نہیں تھا نا، کرین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مٹیریل اٹھانے کے لیے. تو جیسا جیسا دیواریں اونچی ہوتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر تھماتے جاتے تھے، اور جو مقام ابراہیم جو آج تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کے نشان ہے، وہ پتھر سیڑھی کا کام دیتا تھا. وہ پتھر اونچا ہوتے جاتا تھا اور دیواریں یہ لوگ آسانی سے اونچی کرتے جاتے تھے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے دعائیں کرنا شروع کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہماری خدمت کو قبول بھی کر لے، اور اس مکہ کے شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور آنے والے نسلوں کو میں سے نبی بنا دے، اور جو بھی لوگ آئے ایک بار ان کا دل دوبارہ یہاں پر آنے کے لیے بے چین کر دے. یعنی یہی وجہ ہے کہ مکہ جیسا ویران بستی لوگوں کی کثرت سے جانے سے بے موسم کے پھل جو ہے نا، پہلے زمانے میں بھی آتے تھے اور آج بھی آتے تھے، اور ہر کوئی حج عمرہ کرنے کے بعد وہ پھر چاہتا کہ دوبارہ پھر حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جائے. کسی کا دل بھرتا ہی نہیں وہاں سے، چاہے کتنے بھی سال رہ کے آ جاؤ آپ. پھر مکہ شہر امن کا بنا دے، یہ بھی دعا ہے، کیونکہ وہاں پر زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک بھی حدود حرم کے اندر کسی دشمن کا بھی بدلہ نہیں لیا جاتا، نہ باپ کے قاتل کا بھی قتل نہیں کیا جاتا. تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے والد کی دعا ہوں. یعنی نبی بنانے کے لیے نبی بنا کے بھیج، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دعا کی تھی نا، تو عرب لوگوں سے صرف ایک ہی نبی آئے جو ہمارے رسول ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی پیروی کرنے کی امت کو ہدایت قرآن میں دی گئی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی پوچھیں گے آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارا بہتر جواب یہی ہے کہ ہم دین حنیف کی پیروی کرتے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. اور اس کے بعد ایمان کی بنیاد اور اس کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ بتا دی. یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں اور نبی جتنے بھی آئے ہیں ان سب پر ایمان. اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے یہاں پر؟ باپ داداؤں کی انتی تقلید، غیر شرعی رسومات، معاشرے کی تہذیب، بدعتیں، شادی بیاہ میں جو رسومات ہم یہ کر لیے، یہ سب ہمیں کفر کی طرف لے جاتی ہے. جو باپ داداؤں کی انتی تقلید نہیں چھوڑتا اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنے معاملات نہیں کرتے، اپنی زندگی کی مسئلے مسائل کا حل نہیں کرتے، بے جا رسومات کرتے، یہ سب بدعتیں ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اور عبادت کا حکم کیا ہوا تھا؟ پہلے تو کلمہ توحید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد نماز کا حکم، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام ہے. حلال حرام کا بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. جو شریعت میں حکم ہے پاک چیزوں کا استعمال کریں، اور جو ناپاک ہے اور حرام چیزوں کا ذکر ہے اس سے بچنے کی یہاں پر تاکید کی گئی ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے. اور صبر اور جہاد کا حکم دیا گیا. صبر ہر انسان کی زندگی میں ضرورت ہے اس کی. صبر کے بغیر کوئی انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا.
تو مومن مصیبت ہو یا پریشانی ہو، جانی و مالی نقصان ہو یا نفسانی خواہشات ہو تو اس پر قابو پا کر صبر کرنا چاہیے. تو عبادت اور قرآن کا علم حاصل کرنے میں بھی جو مشکلیں آتی، جو دشواریاں آتی، اس کے باوجود اگر ہم کوشش کرتے ہوئے جمے رہنے کا بھی نام صبر ہے. اور اپنے نفس سے 24/7 جہاد کرنا یہ بھی صبر ہے، کیونکہ نفس ہمیشہ گناہوں پر ابھارتا ہے اور نیکی کے کاموں کو بوجھ کر کے دکھاتا. لیکن ہم جب سردی کے دن ہے، جیسا کہ آج کل سردی کے دن ہے، اس میں ہمارے کو نوافل ادا کرنے کے لیے سستی کاہلی ہوتی، لیکن ہم اسی وقت اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، فجر کی سنتیں پڑھیں گے، وضو ٹھنڈے پانی کی ہونے کے باوجود آپ اٹھ کے کریں گے، تو یہ آپ کے نفس سے جہاد کرنا ہے. تو اللہ کا کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کرنا بھی افضل جہاد ہے. لیکن آج ہم ایسے ملکوں میں ہیں کہ جنگ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے نا، تو ہمارے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا، فتنوں کے دور میں ہر برائی سے بچنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، یہ بھی جہاد ہے. اور قبلہ تحویل ہونے کا حکم، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی مومنوں کے لیے خانہ کعبہ ہی پہلی مسجد مقرر ہوئی تھی. بیت المقدس کو کچھ عرصے کے لیے قبلہ رکھا گیا تھا، پھر خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کرنے کا، رخ کر کے عبادت کرنے کا، یعنی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کون کرتا، کیونکہ بنی اسرائیل کی آسمانی کتابوں میں آخری امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا کہا گیا تھا، اور لوگوں کی آزمائش کے لیے کچھ مہینے 16-17 مہینے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی طرف رخ کرتے تھے جس سے خانہ کعبہ بھی اور بیت المقدس دونوں بھی قبلے کی سمت میں آ جائے، تو وہاں ویسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے اور بار بار التجائی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار عصر کی یا ظہر کی 4 رکعتوں والی نماز ادا کر رہے تھے، تب حکم آ گیا قبلہ تحویل کرنے کا. تو 2 رکعت نماز ایک قبلے کی طرف ہوئی، باقی کی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف ہوئی. تو جو بھی یہ حکم ملتے، جو بھی صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، بنا کسی سوال کیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فوراً اپنا بھی رخ بدل دیے تھے. تو یہ کون اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا، یہ بھی امتحان تھا مومنوں کے لیے. اور جو انکار کرا وہ تو کفر کرنے والے تھے، کافر لوگ ہیں. اور سب سے مین چیز اس میں معاشرے اور خاندان کی ضرورتیں جو ہے، مسئلے مسائل کا کیسے حل کرنا، اس کے قوانین بتائے گئے. تو مرد اور عورت کی ذمہ داریاں بتائی گئی اس میں. حقوق العباد، یعنی حقوق العباد میں رشتہ دار، بھائی بہنیں، پڑوسی، مسکین، غریب، یہ سب آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی حقوق العباد میں کبھی اگر کوتاہی کمی ہو جائے تو وہ معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی وہ اللہ کا اپنا حق ہے، اس میں معافی دے گا. لیکن حقوق العباد اگر آپ کسی کے تلف کیے ہوئے تو وہ دنیا میں آپ کو ادا کر کے جانا ہے، ورنہ پھر آخرت میں اپنے نیکیاں دینا پڑیں گی. اور جس کسی کو بھی تانے دے کے آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ بھی ان سے دنیا میں معافی مانگ لینا ہے. کسی کی غیبت کرے ہوئے ہے، کسی کے بارے میں برا بھلا کہے ہوئے ہے، تو بھی ہم زندگی میں موقع ملتے ہی فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ کب کس کی موت آتی نہیں جانتے. اور پھر نکاح کس سے کرنا ہے، مومن سے کرنا ہے، کافر سے کرنا ہے، جس سے چاہے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے نا. مومن مرد مومن عورت سے نکاح کرے. اگر مومن مرد نہیں ہے تو مومن کا غلام کیوں نہ ہوتا، لیکن ایمان کی اتنی فضیلت بتائی گئی کہ نکاح کرنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. اور پھر عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے اس کا ولی ہونا ضروری ہے. ولی کے بغیر عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی. لیکن آج کورٹ میرجز ہمارے مسلم معاشرے کی لڑکیاں کرتے جا رہے. تب یہ آیتیں پتہ ہوتی تو کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتی تھی. تو طلاق کے بھی کتنے طریقے ہیں، طلاق میں کے بعد عدت کا کیا طریقہ ہے، پھر رضاعت، اگر کوئی طلاق ہونے کی صورت میں اگر دودھ پلاتے بچے کو تو پھر اس کا کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا حکم، وراثت میں مرد اور عورتوں کے حقوق، یہ سب بیان کر دیے تاکہ اگر طلاق ہونے کی صورت میں بچے کی پرورش بھی متاثر نہ ہو، وہ بھی سفر نہ ہو، اس کی بھی نگہداشت، اس کی بھی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی طریقے بتا دیے. اور زنا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی. سود کے بارے میں بتایا، اس سے بچنے کا حکم دیا. اور گواہی دینا ہے تو سچ دینا، جھوٹی قسمیں نہیں کھانا، اس کی کیا سزا ہوگی جھوٹی قسمیں کھانا، وہ بتا دیا گیا. تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تجارت کرنے کے رولز ریگولیشن بتائے. لکھا پڑھائی کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا بتایا. خطا رحمی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت میں نہیں جائیں گے ایسے لوگ کہا گیا ہے. اس کی بہت بڑی سزا ہے، کسی سے رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا. اور رشتے توڑنے والوں کو تاکید اور وعید ہے اس میں. اور حسن سلوک، اخلاق کی اہمیت بتائی گئی. آپسی لین دین کو لکھنے کا حکم ہے. دھوکہ دینا، ناحق کسی کا قتل کرنا، اس کی کیا سزائیں ہیں، قصاص کا کیا حکم ہے، وہ سب بیان کیا گیا.
اور یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس کی اہمیت اور آخرت میں جو ملنے والا اجر ہے وہ بتایا گیا. اور جو کوئی بھی یتیموں کی کفالت کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کلمہ شہادت کی انگلی کی طرح بازو رہے گا. تو امانتوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سزا بیان کی گئی. سود کی سخت ممانعت کی گئی. اللہ اور رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار رہنے کا یعنی اعلان فرمایا ہے. صدقہ خیرات سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے یعنی تاکہ وہ لوگ سودی قرضوں سے بچ سکے، یہ ترغیب دلائی گئی ہے. تو ظاہری پاکیزگی کے ساتھ باطنی پاکیزگی کی بھی اہمیت بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہماری اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے. صرف اللہ کے لیے کام، جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرنا چاہیے. تکبر، حسد، ریاکاری سے بچنا ضروری ہے. شیطان کی چالوں سے بچنے کی کیسا کوشش کریں اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کے بچنے کے طریقے بتائے گئے تاؤس کے ذریعے. دعا اور مومن یعنی دونوں مومن کے ہتھیار ہے. یعنی دعا سے تقدیر بھی بدلی جا سکتی، اور مومن اللہ پر توکل کر لے تو پھر اس کو دنیا والوں کے آگے جھکنا نہیں پڑتا، یہ بے معنی کے کام کرنا نہیں پڑتا. چوری، چغلی، جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، دھوکہ، قتل، یہ ساری چیزیں نہیں کرتا. ہو مومن کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہیں گا. تو اللہ پہ توکل کرنے والا کسی کا بھی نہ حق کے قتل بھی نہیں کرتا، نہ حق کے مال بھی نہیں مارتا، کسی کے ساتھ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا. اور اس میں بہت فضیلت والی آیت الکرسی کی عظمت بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے. زندہ اور قائم رہنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی کرسی ساری کائنات سے زیادہ وسیع ہے، اور آسمان زمین کی ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا اللہ ہے. اور اللہ کو کبھی نیند آتی نہ اونگ آتی. اگر کسی انسان کو نیند اور اونگ آتی تو پھر اس کے سارے یعنی کام خراب ہو جاتے نا، بکھر جاتے نا، وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے کہا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین میں آسانی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ضرورت سے زیادہ تکلیفیں نہیں ڈالتا. اتنے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں احکامات دیے وہ سب انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور انسان کر سکتا. جو چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ نہیں کر سکتا، ویسا کوئی بھی حکم ہم پر نازل نہیں فرمایا. تو دین میں آسانی کی گئی ہے، اور ہم آسانی کو ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بے جا رسومات ایجاد کر کے معاشرے کے دیکھی غیر مذہب والوں کے اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید، شیطان کی چالیں، اس میں پھنس کر کیا کریں ہم اپنی زندگیوں کو مشکل بنا لے رہے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر نکاح کرنا آسان ہے. نکاح میں لڑکی والوں کے لیے تو کوئی خرچ آتا ہی نہیں. لڑکے والوں کو مہر دینا ہے اور ولیمہ کرنا ہے. لیکن آج لڑکیاں والے لاکھوں روپے لگا کے فنکشن ہال لے رہے ہیں، شادیوں میں بے جا رسومات کر کے، فضول خرچیاں کر کے، کھانا، پٹاخے، باجے، ناچ گانا، یہ سب کر کے پیسہ برباد کر رہے ہیں دیکھا دیکھی میں. کیونکہ ہمارا بھی نام اوپر ہو، ہمارا بھی نام اونچا ہو، خاندان میں نام نہیں ہوگا، ہم ایسے کریں گے تو لوگ ہنسیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر نکاح کے بعد پھر اولاد جب ہوتی تو چھلے چھٹی کے رسمیں، یہ بھی مسلمانہ رواج نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن حقیقہ کرنا ہے. اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو پھر وہ دن 7 کے حساب سے 41 ڈیز چاہے جب چاہے کرو، لیکن افضل 7 دن کے اندر بچے کا نام رکھنا ہے، حقیقہ کرنا ہے. لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کرنا ہے، لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ موت کا آتا نا. تو موت پہ بھی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ موت جس گھر میں واقعہ ہوتی وہ گھر والوں میں پہلے ہی مصیبت آ پڑی ہوئی ہوتی، لیکن اسی کے گھر میں کھانا کھا کے نکلتے ہیں. آج کل کی اتنی بے شرمی ہو گئی ہے. پھر وہ موت کے میت جانے کے بعد کھانا کھاتے اس کے بعد کیا کرتے؟ 2 دن کے بعد زیارت کی جاتی، پھر 10واں، پھر 20واں، پھر 40واں، پھر 6 ماہ، پھر اس کے بعد برسی. تو یہ ساری چیزیں ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کرنے سے مردے کو فائدہ ہوگا، بلکہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک نئی بدعت ہے، اور اس کے بجائے آپ وہی پیسے سے کوئی چیریٹی کے کام کر دیں، کسی مسجد میں، مدرسہ میں کسی مسکین کی مدد کر کے آپ وہ ثواب اپنی میت کو پہنچا سکتے. تو موت کے بعد کی زندگی اور قیامت کا یقین دلایا گیا. تو انسان کو موت کے بعد آخرت کی زندگی کا یقین پختہ ہوگا تو یہ دنیا میں مہمان کی طرح گزارے گا، اور مال، جائیداد، اولاد کی حرص و محبت میں مبتلا نہیں ہوگا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی مال، جائیداد، اولاد کی حرص میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں.
फ़र्ज़ नमाज़ों को भी हम ऐसा पहले तो अदा नहीं कर रहे हैं, बाज़ लोग अगर अदा कर भी रहे हैं तो ऐसा बस फ़राइज़ सर से उतारने वाला बोझ, वैसा फ़र्ज़ नमाज अदा करके फिर हम हमारी दुनियावी कारोबार में मशगूल होकर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो हलाल हराम की तमीज़ भी अक्सर लोग भूल गए। बच्चों के लिए बल्कि ऐसा कमाने लगे कि हलाल कमा रहे हराम कमा रहे उसका भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो कुरान और हदीस की तालीम से वाकिफ़ नहीं होने की वजह से ये सारी गुमराही में मुब्तला हमारी कौम होती जा रही है और शैतान अपनी चालों में फंसाकर वो बहुत ही खुश और कामयाब होते चला जा रहा है। तो शैतान से बचने के लिए हमें तलबीस इब्लीस किताब का भी मुताला करना ज़रूरी है, ताकि हम उसके हथकंडे, उसकी सरकशी, कैसी चालें होती है उसकी, उसको हम समझ जाएंगे तो हम अपना बचने का इंतज़ाम भी कर सकेंगे। और नस्ल दर नस्ल बाप दादाओं की अंधी तकलीद करते जा रहे हैं, बल्कि गुनाहों में हम मुब्तला होते जा रहे हैं, उसकी फ़िक्र नहीं है। और सूरह बकरा के अख्तिताम पर बहुत ही प्यारी दुआ सिखाई गई है। आखिर की दुआएं मोमिन के लिए बेहतरीन दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि जो कुछ हम सूरह बकरा में पढ़े हमारी अपनी ज़िंदगियों में उस पर अमल करने वाला बनाए, आने वाली नस्लों तक हमारे ये इल्म को पहुँचाते रहने में मदद फरमा या रब। और हमारे लिए दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा, कुरान का सीखना समझना इस पर अमल करना आसान फरमा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ, अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमें हमारे माँ बाप के लिए सदक़े जारिया बना, हमारी आने वाली नस्लों को हमारे लिए सदक़े जारिया बना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह आल इमरान शुरू करेंगे। ये मदनी सूरत है। आयत 1 to 83 वफ़ात नजरान के बारे में नाजिल हुई। ये वफ़ात 9 हिजरी में आया था, जैसा कि आयत मुबाहला की तफसीर के मौके पर इसकी तफसील इंशाल्लाह हम देखेंगे। सूरह आल इमरान सूरह बकरा की फ़जीलत में जो कुछ वारिद हुआ है हमने सूरह बकरा की तफसीर के आगाज़ में ही देख चुके। अब हम यहाँ पर सिर्फ सूरह आल इमरान के बारे में देखेंगे। ये दोनों सूरतों को ज़ाहरविन कहा गया है, दो रोशन सूरतें। इसमें नूर और हिदायत है, क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साए में ले लेगी। कुरान में 7 लंबी सूरतें हैं, जिसमें कौन कौन सी सूरतें आती? नंबर 1 सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह अल माइदा, सूरह अल अनाम, सूरह अल आराफ और सूरह यूनुस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लंबी सूरतों को तौरात, ज़बूर, इंजील के क़ायम मक़ाम मुझे अता की गई है। तो सूरह बकरा में हमने यहूदियों का जिक्र पढ़ा था, अब सूरह आल इमरान में हम ईसाइयों का जिक्र पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और कुरान पाक की 29 सूरतें हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू है, जिसमें से 6 सूरतें अलिफ लाम से शुरू हुई थी। इसके मायने कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के। तो सूरह बकरा और सूरह आल इमरान दोनों की शुरू में अलिफ लाम मीम से इब्तिदा की गई और ख़त्म दुआ पर हुई है। आयत नंबर 2 को देखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सबका निगहबान है। तो इसमें क्या है? तौहीद आ गई सबसे पहले। हय्युल क़य्यूम, ये 2 अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़ास ज़ाती नाम है। हय का मतलब वो अज़ल से है और हमेशा रहेगा और उसे मौत और फ़ना नहीं है। क़य्यूम का मतलब है सारी कायनात का कायम करने वाला,
قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اسم اعظم ہے جس کے ذریعے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ سورہ آل عمران آیت 1، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ طٰہٰ، الحی القیوم، یہ تینوں میں پایا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کا مطلب ہے ہر ضرورت، ہر چیز انسان کی جو بھی ضرورت ہے نا، اس کو پکارے، تو جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکے۔ تو ہم کس کو پکار سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کیونکہ وہی ہماری حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتے جاؤ گے اتنی اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہی ہر چیز زندہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اگر مانگیں گے تو کبھی نامراد نہیں ہوں گے۔ آیت 3 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اس کتاب قرآن کو نازل فرمایا جو اپنے پہلے کی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل کو اتارا تھا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نازل کردہ کتاب ہونے میں۔ تو یعنی قرآن کے ذریعے ہمیں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنا سکھایا ہے۔ آسمان سے اللہ کے بندوں پر جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ان سب پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان سب کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں نازل کیا گیا، اور جو تورات، زبور، جو ان لوگوں کی پچھلی کتابیں تھیں، ان کتابوں میں قرآن عظیم کے نازل کرنے کا جو وعدہ فرمایا گیا تھا وہ ان کتابوں کی خبر میں موجود تھی بشارت، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ آیت نمبر 4 دیکھیں۔ تمام پہلے نازل کردہ جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے کے لیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ تمام انبیاءوں کی جو کتابیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام توحید کا ہی لے کر آئے تھے، اور قرآن میں بھی ہمارا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مبنی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانوں کی کوشش کا نتیجہ اگر ہوتا تو ان میں مطابقت نہیں ہوتی، یعنی ایک دوسرے سے آپس میں ٹکراتے تھے، تو ایک دوسرے کی مخالفت جب ہوتی تو پھر کسی بھی شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت فرما دیا کہ اس میں انسانوں نے جو رد و بدل کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دیا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تورات اور زبور پر عمل کرنے کو یعنی منسوخ کر دیا، اور اب صرف قرآن پر جو فرقان ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے جو حق اور باطل کی پہچان کرواتی ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر اب کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 5 کو دیکھیں، 5 اور 6۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اور ایک شان بیان فرمائی گئی، جو کچھ چھوٹی بڑی چیز ہے اللہ کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں کس طرح وقفے وقفے سے شکلوں میں بنایا جاتا ہے، خوبصورت یا بدصورت، لڑکا یا لڑکی، نیک یا بد، جس طرح چاہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یعنی ساری انسانیت کو تخلیق کرنے والے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں یہاں پر ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو خود بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جو دوسرے عام انسان جو مرحلوں سے گزرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی طریقے سے ہوئی، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، بنا باپ کے۔ یہ ایک ان کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے کی وجہ سے یہ ان کی عظمت ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کی بناوٹ تین اندھیروں میں ہوتی ہے، تو خالق ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے کریں؟ یہ اگر غور فکر کریں گے تو انسان کو توحید پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ نمبر 1 جو بہت ہی واضح ہوتی ہے، جو سمجھنے میں آسان ہوتی ہے۔ نمبر 2 دوسری متشابہت والی، جو عام انسانوں کی عقل سمجھنے میں سے قاصر ہے،
یعنی عام انسانوں کو سمجھنا اس سے مشکل ہوتا ہے. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور فتنے فساد دنیا میں برپا کرتے رہتے ہیں. جیسے عیسائی ہے، قرآن سے نعمت صرف پختہ و مضبوط علم والے ہی حاصل کر سکتے، اور جو اس سے علم حاصل کریں گے وہ ایمان لائیں گے، ان کی آخرت میں کامیابی ہے. تو محکومات کسے کہتے ہیں؟ محکومات سے مراد وہ آیات ہے جن میں امر و نہی المنکر، احکام و مسائل شریعت کے اور انبیاءوں کے قصے، امتوں کے قصے اور ان کے اوپر جو عذاب اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے تھے وہ واضح طور پر بیان کیے گئے. آیت متشابہت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی، قضا و قدر کے مسائل، جنت و دوزخ، ملائکہ، جنات وغیرہ کے بارے میں ہم یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھتا ہے اور یقین رکھتا، ایمان کے ساتھ میں کامل یقین اگر ہے تو کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. اب جو لوگ کمزور ہے، عقل نہیں رکھتے، ایمان بھی ان کا کمزور ہے، تو شیطان ان کو ان میں شک شبہ پیدا کر کے یہ آیتوں کو سمجھنے کے بجائے اس کا الٹ میننگ لیتے. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے نا ہر چیز پر غالب ہے، تو جس کا ایمان اللہ پر پختہ ہوگا ان کے لیے ہدایت حاصل کرنا آسان ہوگا. جس کے دل میں کجی ہوگی وہ عنایت سے گمراہ ہو سکتے، فتنے و فساد برپا کرتے رہیں گے، یہ اوندھے منہ کے بل گرتے جائیں گے اور جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے. اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے. یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو سارا ایک ہی بنا دیتا نا، مومن ہی بنا دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ظاہری اختیار دے کے اس کو آزماتا ہے، اپنی بدعتوں کی دلیل سے لانا چاہتے ہیں. یعنی بعض لوگ ہماری بھی شریعت میں ہے نا ایسے لوگ جو بھی بدعتیں ہیں اس کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن بدعتوں کا انکار کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بندہ کہا گیا ہے اس صورت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن کہنے سے ہر چیز ہو جاتی نا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنانا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ انسان غور و فکر کرنا چاہیے. سب سے پہلے دنیا میں بدعت کا ایجاد کیا تھا کون ہے؟ وہ خوارج. ان لوگوں کے بعد آج تک قیامت تک لوگ بدعتوں میں گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک فرقہ ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا اسی کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک طبقے میں شامل فرما جو جنت کا مستحق ہے. آمین یا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دی تھی نا کہ یہود میں 71 فرقے ہوئے تھے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک طبقے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے. تو سچا مومن وہی ہے جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، آیتوں پر ایمان لائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر صرف 3 باتوں کا ڈر ہے. نمبر 1 مال کی کثرت، یعنی جس کی وجہ سے لوگ حسد، غرور، تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے. اور نمبر 2 کتاب اللہ کی تعویل کو پیچھے پڑ جائیں گے، یعنی پختہ علم والے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھنے والے اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. اور نمبر 3 علم حاصل کر کے اسے بے پرواہی سے ضائع کر دیں گے. اس آیت میں راسخون فی العلم پر یہاں پر رکا کرتے تھے اور بہت سارے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں تعریف فرمائی ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ان راسخین علم میں سے ہوں جو ان کی مراد اصلی کو جانتے ہیں. یعنی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس کے لیے دعا، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما. تو تفسیر کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا. تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے جب کبھی ہم قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو آیتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تب ہمیں یہ دعا کے طور پر پڑھنی چاہیے. آیت 8 اور 9 یہ آیتیں دعائیں ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو یہ بہت بڑی عطا دینے والا ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، اتنی ہی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم سے کہیں گم نہ ہو جائے. تو اسی طرح عقل مند لوگ جانتے تھے کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کا ایمان ضائع نہ ہو جائے. اس لیے ایمان سلامت رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ کا نام وہاب کا مطلب ہے سب کچھ دینے والا. تو ہمیں بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یعنی یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تب ان آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار کر لیے ہم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے وہ بھی کر لیے، اور اپنا وعدہ جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں. قیامت کے آنے میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اللہ کے رسول اور نبیوں کے ذریعے، اس پر ہم میں کوئی شک نہیں ہے. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرے گا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا نا. تو مضبوط یقین ایمان رکھتے آخرت پر اور عذاب اور سزا جزا پر، ان کا ان آیت میں ذکر فرمایا. تو قرآن 7 حرفوں پر اترا. نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے. نمبر 2، قرآن میں اختلاف پیدا کرنا کفر ہے. نمبر 3، جس کا علم ہو اس پر عمل کرو. اور نمبر 4، جو نہ جانتے ہو اسے اہل علم والوں کے سپرد کر دو، یعنی کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے. نمبر 5، عاجزی کرنے والے ہو نہ کہ سرکشی کرنے والے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طالب ہونا چاہیے. نمبر 7، اپنے سے بڑوں سے دبنے والے نہ ہوں، یعنی مالدار لوگوں سے ڈرتے اور اپنے سے چھوٹے کو حقیر بنانے والے نہ ہوں. یعنی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مالداروں کے سامنے حق بات بولنے سے بھی ڈرتے، لیکن جو کمزور ہوتا نا اس پر زیادتی ظلم بھی کرتے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 10 میں فرما رہے ہیں کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہیں آئے گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہوں گے. یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے. ایسے لوگوں کو جب ان کے کیے کی سزا دی جائے گی تو ان کی اولاد، ان کا مال، ان کا رتبہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نہ ہی ان کی کوئی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. تو کافروں کے مال پر تعجب نہ کرے. دنیا میں ان کو جو فائدے حاصل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور کافر اور جس کی وہ عبادت کرتے وہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہیں گے اس کے اوپر قیامت والے دن معذرت چاہیں گے بھی تو وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل فرما دے گا. اللہم اجرنا من النار. آیت 11 میں آل فرعون کا حال اور ان سے پہلے جو گزر چکے ان کا ذکر، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑا دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دینے والا ہے، یہ بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کا اور رسولوں کا منکر، اللہ کی کتابوں کا منکر، کتاب اللہ کی مخالفت، وحی کی نافرمانی کرنے والے اپنی اولاد، یعنی ایسے لوگوں کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اب ان کی اولاد، ان کا مال کی کثرت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ جہنم کی لکڑیاں ہیں یہ سب، جس سے جہنم سلگائی اور بھڑکائی جائے گی. اور وہاں سے کوئی بھی سفارش کروا کے ان کو نکال نہیں سکتا، نہ ہی ان کے کسی بھی مال دولت اولاد کام آئے گی وہاں پر. اللہم اجرنا من النار. آیت 12 کو دیکھیں. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. آیت 12 میں کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ یہاں پر کافروں سے مراد یہودی تھے. یہ پیشن گوئی جلد ہی فتح بدر میں پوری ہو گئی. یہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور اور جنگجو سمجھتے تھے نا. چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جلاوطن کیے گئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے. پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا. آیت 13 میں یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو جنگ بدر لڑ رہی تھی. ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافروں کی طرف سے. اور یہ لوگ مسلمانوں کی تعداد دگنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے مدد سے طاقتور بناتا ہے. یقیناً آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت تھی اس میں. یعنی مسلمانوں کی تعداد یہاں اس جنگ میں صرف 313 ہی تھی، مگر کافروں کی تعداد 1000 تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب کافروں کی فوج پر اس طرح ڈالا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کو 2000 نظر آ رہی تھی. تو مسلمانوں کی حوصلہ پست نہ ہو، انہیں کافروں کو کم کر کے مسلمانوں کی نظر میں دکھایا جا رہا تھا. یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے. یہ ہجرت کے دوسرے سال پیش آئی تھی. یہ بہت ہی اہم جنگ تھی کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور بغیر کسی پلاننگ کے یہ جنگ کافروں کے ساتھ ہوئی تھی. تو مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے جو شام
سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، اس کے لیے نکلے تھے، مگر ابو سفیان نے اس کو اطلاع مل جانے کی وجہ سے کیا کیا تھا، وہ اپنا قافلے کو بچا کر لے گیا تھا۔ لیکن کفار مکہ اپنے غرور کی وجہ سے طاقت اور تعداد پر غرور آ گیا تھا نا ان کو، تو مسلمانوں سے مقام بدر پر جنگ لڑنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد مسلمانوں کو حاصل ہوئی، کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد فرمایا تھا، کیونکہ یہ لوگ صرف قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے۔ نے اسلام لوٹ مار نہیں سکھا تھا، لیکن مکہ سے جب مسلمانوں کو ان کا مال چھین کر ان پر تکلیفیں اذیتیں دے کے نکلے تھے نا، تو اس کا بدلہ تھا یہ۔ تو مکے والوں کا بھی مال لوٹنے کے لیے لوگ نکلے تھے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنا کے پیدا کی نا، آدمی کو عورت میں اٹریکشن رکھی، پھر ماں باپ دونوں کو اولاد میں اٹریکشن رکھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شرعی حدود ہے اس میں اعتدال کرتے ہوئے اگر ہم نکاح کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے میں یعنی محبت، ایثار و قربانی کا جذبہ رکھا ہے۔ اب یہ آزمائش ہوگی انسانوں کے لیے، مال بھی آزمائش ہے، عورت بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، تو ان تینوں چیزوں میں فتنے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو مال و دولت اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیا تو اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، اور نیک کام جو ہوتے ہیں نا، دین کی تعلیمات پہنچانے میں مدد کرنا چاہیے، وہاں پر خرچ کرنا چاہیے جہاں پر اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے مال و دولت کما کر یعنی جمع کرنا بھی حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی حدود ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، نفلی صدقے ادا کرنا، وہ کرتے ہوئے ہم اپنے لیے بھی جمع کر سکتے۔ لیکن غرور تکبر کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے اگر جمع کرنا، یہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غافل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غفلت برتنا اور مال کمانے میں لگ جانا، یہ ہمارے لیے آخرت میں حسرت اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آیت 15 کو دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ امت کو دنیا کی زندگی سے بہتر چیز بتاؤ، یعنی جس انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی جنت جیسی نعمتیں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ان کو ملیں گی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے۔ تو سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے نا، تو کیا ہم عمل کر رہے ہیں اس کے حساب سے آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا؟ دنیاوی فائدے کی چیزیں جو فانی ہیں اور اس کو زوال آنے والا ہے، تو اس کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا آپ کما سکتے دنیا کی چیزیں، لیکن اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آخرت میں اچھی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے، تو اس کے اجر و ثواب کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت میں قسم قسم کی نہریں ہیں، شراب کی، دودھ کی، شہد کی۔ یہ دنیا کی طرح شراب نہیں ہوگی، اس میں نہ غنودگی آئیں گی، نہ بہکائے جائیں گے، نہ تو کچھ، نہ اس میں بدبو ہوگی، اور وہاں کا دودھ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور پاکیزہ ہوگا، اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ایسی نعمتیں ہوں گی جہاں کا خیال گمان بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب نعمتیں کس کو ملنے والی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متقی لوگوں کو ملے گی، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، جو دنیا میں میل کچل، حیض و نفاس والی ہوتی نا، وہ سب چیزوں سے پاک ہوگی اور پاک دامن ہوں گی۔ تو اس میں عورتوں کا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اکثر آدمی لوگوں کو عورت میں دلچسپی ہوتی اور زنا کرنے کے لیے نکل جاتے، تو گناہ سے بچنے کے لیے جو ان کی کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان فرما رہا۔ تو اگلی 2 آیت میں بھی آگے ہم تقویٰ کی صفات کا تذکرہ پڑھیں گے۔ تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں اور وہ خوب جانتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے، تو پھر ہم احتیاط سے کام لیتے نا، جیسا کہ کہیں شاپ میں چلے جائے، کہیں آفس میں چلے جائے، وہاں پر کیمرے ہیں، تو پھر احتیاط کرتے نا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کیمرے سے بھی زیادہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جنت کا مستحق ہے اور کون جہنم کا۔ آیت 16 میں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر اور تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے، اور ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو درگزر فرما، یعنی معاف فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جب جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے جہنم خود دعا کرتی ہے، اللہ یہ بندہ تیرے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اسے تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی فرماتے۔ متقی لوگ
سے کون سے لوگ مراد ہے؟ جو اللہ کی رضا سے راضی ہوتے اور صبر سے کام لیتے، حرام چیزوں سے بچتے، چاہے نفس پر بھاری کیوں نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کی یہاں پر تعریف فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جہنم سے بچ سکے۔ آیت 17 میں جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، پچھلی رات کی بخشش مانگنے والے یعنی تہجد کے وقت، تو حالات جیسے چاہے ہو صبر سے ہمیں کام لینا چاہیے اور جھوٹ ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ اپنے فائدے کے لیے کسی کا حق ماننے جھوٹ کا سہارا ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ اپنے نفس پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، صلہ رحمی کرنا، ضرورت مندوں اور مسکینوں بیواؤں کی مدد کرنا، رشتہ داری قائم رکھنا، یہ سب صفات اگر ہے تو معاشرے میں ہم سکون سے جی سکتے، امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہ تہجد کے وقت نماز پڑھنا اور اس کے دعا استغفار کرنے کی یہاں پر قبولیت کا وقت کہا گیا ہے اور اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ تو جو کوئی تہجد کے وقت اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یہ نفس پر بھاری ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قریب ہونا چاہتے، آپ سجدوں کی کثرت، تنہائی میں اکیلے جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا، سب لوگ گہری نیندوں میں ہوتے، اس وقت آپ اپنا رب سے تعلق مضبوط کر سکتے۔ آیت 18 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، غالب اور حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے اور فرشتے بھی اور علماء بھی، اس سے علماء دین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کا بدلہ عدل کے ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی عدل و انصاف کے ساتھ گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے اور وہ بندوں سے بھی عدل چاہتا ہے۔ جس کا جو حق ہے اپنی زندگیوں میں ادا کرتے رہنا ضروری ہے۔ ہر حقدار کا حق دینا ضروری ہے۔ عدل نہیں کیے تو ظالم ہو جاؤ گے، اور ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ آخرت میں اندھیرے ہے، قیامت کے دن جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کرنے والا بنائے، کسی پر ناحق ظلم کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس میں اپنی توحید کی شہادت دیتی ہے، اب کسی اور گواہی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔